عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سب سے یعنی عورت مرد یہ دو ہی جنس ہیں نا، عورت پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے شوہر کا ہے، یعنی والدین سے بھی زیادہ حق ہے۔ اگر والدین شوہر مد مقابل آ جائیں تو عورت کو بیوی کو چاہیے کہ والدین کی بات کو نہ مانے، شوہر کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے، کیونکہ حق زیادہ شوہر کا ہے والدین سے بھی۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی والدہ کا ہے، اس کی ماں کا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر اگر دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے شوہر کے ماتحت بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف سے یہ بھی حق دیا ہے کہ اس کے وہی عورت ہے کہ شوہر کے اعتبار سے دیکھی جائے تو سب سے زیادہ حق شوہر کا اس پر ہے، اور اگر پھر بیٹے کی طرف سے دیکھا جائے تو وہی ماں ہے کہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے اولاد کے لیے، مرد کے لیے۔ یعنی مرد اگر سب سے پہلے نیکی کرنا چاہتا ہے تو کس کے ساتھ کرے گا؟ ماں کے ساتھ، کہ سب سے زیادہ حق کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے مرد پر وہ ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ جو حق ہے اللہ رسول کے بعد وہ شوہر کا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت یہ جان لیتی، اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کے شوہر کے حقوق اس پر کتنے ہیں جو اللہ رسول نے مقرر کیے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اس کے سامنے صبح کا کھانا، رات کا کھانا، یعنی جب تک اس کے سامنے رہتا، فرمایا کہ عورت بیٹھتی نہ، وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی، اگر عورت کو پتہ چل جائے۔ یعنی شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عورت کو پتہ چل جائے جب تک اس کا شوہر کھانا کھاتا رہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ اتنا زیادہ حقوق ہیں شوہر کے بیوی پر۔ آج کل تو بیویاں پانی کا گلاس بھی نہیں دیتی شوہروں کو۔ ہمارے دیہاتوں میں پھر ماحول بہتر ہے، کافی بہتر ہے، اللہ کا کرم ہی سمجھیں، لیکن شہروں کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ شہروں کے اندر تو خصوصاً یہ سمجھ لے جتنی اسکول کالج کے اندر بچی زیادہ پڑھ جائے گی اتنا وہ شوہر کو انگلیوں پر نچائے گی۔ بہت زیادہ فساد ہیں شہروں کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم سب کچھ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جس کو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے اعلیٰ تعلیم خدا کی قسم وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی اس کے مقابلے میں اعلیٰ اس کو کہتا ہے تو کفر ہے۔ یہ قرآن سے حدیث سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں اپنی بچیوں کو، اس کی گاڑی کا خرچہ، اس کی یونیفارم کا خرچہ، اس کی کتابوں کا خرچہ، اس کا جیب کا خرچ، اس کے اسکول کی فیس، اور سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں دیتے تو اپنی بچیوں کو ہم صرف دین کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زبردستی اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو زبردستی جہنم میں دھکیل رہے ہیں، کہ جب ہم ان کی تربیت ہی دینی نہیں کر رہے تو وہ تو نہ سمجھ ہیں، جو ہم انہیں سکھائیں گے وہی سیکھیں گے، جو ماحول دیں گے، جو معاشرہ ہم انہیں دیں گے۔ اس لیے والدین کے لیے یہ پہلا حق ہے اولاد کے لیے کہ اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، اسے دین کی تعلیم سکھائیں۔ جیسے ہی بچی بالغ ہونے لگے اسے دیگر چیزیں سکھائیں۔